آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے بعد طورخم بارڈر کھولنے کی تیاری۔ کسٹم کا عملہ طورخم بارڈر پر پہنچ گیا، متعلقہ حکام کے باضابطہ آرڈرز کے منتظر ہیں۔ بارڈر حکام ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اعلیٰ حکام سے آرڈر موصول ہوگا تو بارڈر کو کھول دیا جائے گا، جبکہ NLC حکام کی جانب سے امپورٹ ایکسپورٹ سکینر دوبارہ سے نصب کر دیے گئے ہیں۔ بارڈر پر صفائی اور بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ طورخم بارڈر جلد ہی آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی، دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ قافلوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگی۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء سعودی عرب جائیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ آئندہ چند دنوں کے بعد لگے گا ہی نہیں کہ پنجاب میں سیلاب آیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سیلاب یا کسی قدرتی آفت کے بعد حکومتیں کئی سال تک پیسے مانگتی اور روتی رہتی ہیں۔ سیلاب کے بعد رونا دھونا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ہم آج آپ کو آپ کا حق دے رہے ہیں، سیلاب متاثرین کو عزت کے ساتھ ان کے گھر بھیج رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا۔ کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے، دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہے، پنجاب کے عوام کی امانت ہے، پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں۔ کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا، اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ آج ہم عزت کے ساتھ جو سیلاب سے متاثرہ فیملیز ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیج رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے، آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے اب جو ہم یہ تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں، الحمدللہ، یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے۔ معاوضے کی جو تقسیم ہے، جو اب چیکس آپ کو ملنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز آج سے 15 اضلاع میں، 15 ڈسٹرکٹس میں، 15 شہروں میں شروع ہو رہا ہے۔ آپ سے یہ بات کر کے جا رہی ہوں کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے۔ اس میں آج لوگ پنجاب کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کی ترقی میں کی مثال دیتے ہیں، پنجاب کے اندر ہونے والے کاموں کی مثال دیتے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت پہلا اجلاس صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں انسداد بدعنوانی سے متعلق معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ متعلقہ حکام کی طرف سے صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبے کی بیوروکریسی نے صوبے کی مخصوص روایات اور اقدار کا خیال رکھا۔ امید ہے کہ وہ آئندہ بھی صوبے کے روایات کو برقرار رکھیں گے۔ بدقسمتی سے بعض سرکاری لوگوں نے پریشر برداشت نہیں کیے اور عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کیا۔ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری پارٹی کا سب سے اہم ایجنڈا ہے۔ ہندو برادری سے تعلق اور پاکستان میں جسٹس بھگوان داس کی ریپوٹیشن ایک انتہائی ایماندار چیف جسٹس کے طور پہ سامنے آئی۔ تعلق ہندو برادری سے، تو اگر پاکستان میں سیاسی نمائندوں کو چھوڑ دوں، تب بھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزائنر وہ سنجے پرمانی، پاکستان میں سب سے بڑا فلم پروڈیوسر اگر کوئی ہے ستیش آنند، ہندو برادری سے تعلق۔ تو پاکستان میں جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بھگوان داس چیف جسٹس بن سکتے ہیں، پاکستان کے ٹاپ ڈیزائنر ہندو برادری سے ہیں، اور یہاں اس شہر میں یہ ہندو کمیونٹی کے لوگ کھڑے سب واقف ہوں گے، ستارہ مارکیٹ جو ہے سبھی جاتے ہیں، وہاں بیچنے والے مولوی اور خریدار ہندو ہیں، کیونکہ پوری مارکیٹ میں خریدار ہندو آتے ہیں۔ تو ہمارا اس ملک میں ہندو برادری کے ساتھ ایک بہت دوستانہ تعلق ہے۔ کچھ ٹائم پہلے کچھ ہندو خاندان
किसी के बहकावे में आकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए थे, लेकिन जब वो वहाँ गए तो इनको एहसास हुआ कि हम पाकिस्तान में रह रहे थे तो वहाँ हमसे कोई हिंदुओं की कास्ट नहीं पूछता था कि कोई ब्राह्मण है, किसी का ताल्लुक किस हिंदू कम्युनिटी से है, लेकिन वहाँ हिंदुस्तान के अंदर छोटी जात वाले हिंदुओं के साथ जो सलूक मोदी सरकार ने, बल्कि मैं यूं कहूं कि नरेंद्र मूवी, अरबाब टांडियो साहब, नरेंद्र मूवी, क्योंकि मोदी साहब पूरी एक मूवी बन चुके हैं। कभी क्रिकेट टीम को रोक देते हैं, कभी लाहौर में समंदर दिखा देते हैं, तो मैंने उनका नाम अब नरेंद्र मूवी कर दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो खानदान, देखें नरेंद्र मूवी वाली बात पे तालियां बज रही हैं, क्योंकि हमने इनके साथ एक हुस्न सलूक रखा है। तो मैं बता रहा था कि जो खानदान हिंदुस्तान चले गए थे, कुछ अरसे बाद वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि हमारा ये तजर्बा पाकिस्तान छोड़ने का बहुत गलत था, हम बहकावे में आ गए थे। हम ये समझते हैं कि कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर को पूरे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। आज तक मेरे ही शहर में गुरु मंदिर के नाम से रोड है, इलाका है, हमने उसका नाम चेंज नहीं किया। ये है पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों का दिल कि 77 साल बाद भी गुरु मंदिर है। ये गवर्नर हाउस जो कि वफाक की अलामत है, इसी गवर्नर हाउस में मेरी हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदू हैं और हमारे यहाँ काम करते हैं। इनके पास मंदिर भी है या नहीं? क्योंकि गवर्नर हाउस वफाक की अलामत है, तो हमने इनके त्योहारों के लिए, इनके मजहबी रसूमात के लिए इनको मुकम्मल आज़ादी है, आप इनसे पूछ सकते हैं। और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि गवर्नर हाउस में आज ये तकरीब मनाई जा रही है। इनके लिए आज का दिन रोशनी की मानिंद है। ये त्यौहार रोशनी के त्यौहार से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान में भी हम समझते हैं कि जितनी रोशनी बढ़ेगी, जितना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इस रोशनी में, उतना ही फ़ायदा आप लोगों को होगा। क्योंकि हम अपनी पूरी हिंदू बिरादरी को अपना समझते हैं और उसकी मैं कई मिसालें दे सकता हूं आपको। और मैं हिंदू बिरादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज तक 77 सालों में इन्होंने भी कोई ऐसी चीज़ नहीं की। हम मिलजुल कर रह रहे हैं, हम मिलजुल कर एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते हैं। यही मैसेज दुनिया को जाता है कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए और ख़ास तौर पर हिंदू बिरादरी के लिए एक ऐसी सेफ जगह। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कराची प्रेस क्लब के बाहर टीचर्स का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की सिंध असेंबली जाने की कोशिश, पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। आम खबर से आगाह करे हैं, कराची प्रेस क्लब के ये मनाजर आप देख रहे हैं, जहां पर कराची प्रेस क्लब के बाहर टीचर्स का एहतजाज इस वक्त जारी है। मुजाहिरीन की सिंध असेंबली जाने की कोशिश, जबकि पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया गया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर के हैं, जहाँ पर टीचर्स की जानिब से एहतजाज इस वक्त किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं, सालिक शाह ने हमें ज्वाइन किया है। सालिक, आगाह कीजिएगा, एहतजाज क्यों किया जा रहा है? हाँ जी, एक बार फिर IVF पास जो उस्ताद है वो एक बार फिर कराची प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे हैं। उनका मुतालबा ये है कि उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाए। उनके मुतालबात काफी अर्से से थे, सिंध हुकूमत की जानिब से उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा जो है कि वो
اس پر اسٹے آرڈر جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد تمام افسر جو پاس ہونے والے اساتذہ ہیں ان کو جوائننگ لیٹرز نہیں دیے گئے، جس کے بعد جو ہے آج اساتذہ کراچی پریس کلب کے باہر پہنچے جہاں پر انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے قصید اسمبلی کی جانب جانے کی کوشش کی، جس پر پولیس کی وبائی دفتر وہاں پر موجود تھی، جس نے متعدد اساتذہ کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اساتذہ کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سالک، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان دہشت گردی کے خاتمے پر متفق ہیں۔ امید ہے کہ اب امن لوٹے گا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد دونوں ممالک میں جاری دہشت گردی کے مسئلے کا خاتمہ ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی کے تدارک کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے۔ چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاک افغان تعلقات کی بہتری اور ترقی میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے روایتی دوست اور قریبی ہمسایہ ملک ہیں۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ہمسایہ ملک اور ہمیشہ رہیں گے۔ جنگ بندی میں متعلقہ ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امید ہے پاکستان اور افغانستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں گے۔ امید ہے کہ پاکستان افغانستان خطے میں امن استحکام مشترکہ طور پر برقرار رکھیں گے۔ اور سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان میں سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی اور قیام امن کے لیے میکانزم معاہدے کی حمایت کا اعلان۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر خطے میں امن اور سلامتی کے فروغ کی تمام کوششوں کا اعادہ۔ سعودی عرب کی جانب سے دونوں ممالک میں سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے معاہدے کو مثبت قرار دیا گیا۔ پاکستان کی عسکری و سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند کر دیا۔ CNN کا اعتراف، پاکستان کی مثبت حکومتی اور عسکری سفارتکاری نے خطے میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھا دی۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش ناکام۔ CNN نے بھی پاک امریکہ قریبی اسٹریٹجک تعلقات کا اعتراف کر لیا۔ CNN کے مطابق صدر ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان پالیسی کا رخ اچانک تبدیل کر دیا۔ پہلے دور حکومت میں بھارت کی وزیر اعظم کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب عاصم منیر کے گرویدہ ہیں۔ مصر کانفرنس میں ٹرمپ نے عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جانوں کی قربانی دی ہے۔ دہشت گرد ہمیں جمہوریت سے نہیں روک سکتے۔ جنگ میں قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ دہشت گرد ترقی کے دشمن ہیں، وہ بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ بھارت کی اجارہ داری کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ موجودہ حکومت نے غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ کیا۔ ملک میں معاشی استحکام کی کوششیں جاری ہیں۔ یہاں پر ہیجمنی قائم نہیں ہو سکتی ہندوستان کی، بالکل نہیں۔ میں گھبراتا ضرور ہوں انسانیت کے اعلیٰ اصولوں کی خاطر، لیکن میں کسی سے خوف زدہ نہیں۔ اگر کوئی میری سالمیت پر بری نظر اٹھائے گا، دیکھے گا خوف اس نظر سے کہ میں ان کو نیچا دکھا کر جاؤں، تو پھر اپنی اپنی سوورینٹی کی خاطر لوگ لڑتے ہیں۔ صدیوں کی تاریخ کا سبق تو یہی ہے۔ آج ہمارے کاروباری افراد کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ بڑی وضاحت سے کہا جا رہا ہے کہ ٹیرفز نیچے آ رہے ہیں، یہ الیکٹریسٹی کے ٹیرف نیچے آ رہے ہیں، ٹیکس ریٹس بہتر ہو رہے ہیں، ڈبل سے کم رہ گیا، 22 تھا 11 آ گئے۔ میں ایک ایسے ملک میں زندہ ہوں جس کی آبادی نصف سے زیادہ غربت کی لکیر کے نیچے بستی ہے۔ میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پہ 65% لوگ ہاؤسنگ کے مسائل کے شکار ہیں۔ میں ایک ایسے ملک کا باشندہ ہوں جس کی آدھی سے زیادہ آبادی آج بھی پینے کے صاف پانی ان کو میسر نہیں۔ آپ کے 90% دیہات سیوریج کے بغیر ہیں۔